شہداء کے خون اور اپنی سرزمین پر حملے کو بھولیں گے نہ ہتھیار ڈالیں گے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہتے ہیں کسی بھی امریکی حملے کے سنگین ناقابل تلافی نتائج ہوں گے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب پر ہائپر سونک میزائل فائر کیے، میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایران نے موساد کے مزید 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ تمام افراد کو تہران سے گرفتار کیا گیا۔ ایجنٹس نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی، لیکن ایرانی فورسز نے انہیں زندہ گرفتار کر لیا۔ پاسداران انقلاب نے 127 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کر کے تہران کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ ایک شہری کی خفیہ اطلاع پر دھماکہ خیز مواد ضلع نواب سے برآمد کیا گیا۔ سینٹ کمیٹی برائے خزانہ نے ای کامرس پر ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی۔ سینیٹر انوشا رحمان کا کہنا ہے حکومت دکانداروں پر ٹیکس لگانے کے بجائے آن لائن کاروبار کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ آن لائن تعلیمی اداروں اور اکیڈمیز پر ٹیکس لگانے کی تجویز منظور۔ چیئرمین FBR کا کہنا تھا کوئی ٹیچر آن لائن کما رہا ہے تو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے پہلے چیف ہیں جو پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں امریکہ کے، اور اس میں کسی قسم کا کنفرنس صاحب سے ریلیٹڈ نہیں آئے گا۔ اور پاکستان کا جو سپہ سالار ہے اس سے ملاقاتیں نہیں کر رہا، پاکستان کے لیے اور اچھی خوشخبریاں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں بانی PTI کا کوئی ذکر نہیں آئے گا۔ سپہ سالار ملک کے لیے خوشخبری لا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا PTI نے امریکہ میں احتجاج سے لاتعلقی ظاہر کی، جو اچھا اقدام ہے۔ 4-6 آدمیوں کی بات نہیں، ملک کو بدنام کرنے کی بات ہے۔ تحریک انصاف بھی PTI پاکستان بن گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ ایک نیا پاکستان ہے اور اس نئے پاکستان کی بنیادیں رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک بھرپور کردار ہے۔ پاکستان جو کہ مایوسیوں میں گھرا تھا ہر جگہ پہ، انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکہ میں پذیرائی پاکستان کے لیے اعزاز اور پاکستانیوں کے لیے فخر کا مقام ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی سیاستدان ساجد طارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذمہ دارانہ کردار کے معترف ہیں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا ہے خطے میں پاکستان کی بالادستی تسلیم ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین فقید المثال استقبال کیا۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ جو صورتحال ہے خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خطے کے لیے عالمی امن کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے عالمی ممالک ہیں، ان کو فی الفور جنگ بندی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ایران اسرائیل جنگ نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بجٹ سے متعلق کہا سخت محنت کے نتیجے میں معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، انہوں نے ہماری یہ بات مان لی، ان کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی سے متعلق اجلاس کی بھی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوششوں کی گنجائش نہیں۔ جنگ بندی کی بات بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔
وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ Every country is a right to define its own future. He offers his help, and it's up to whoever he's offering it to whether or not they'll accept it. I would not speak to the nature of another country's decision-making. That's up to them. But I think the President is willing to help. صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا، صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ The categoric rejection and condemnation of Israel's recent attacks on Islamic Republic of Iran, the imperative need to halt Israeli hostilities against Iran, which come during a time of increasing tension in the Middle East. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں مسلم ملکوں کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملوں سے متعلق مشترکہ اعلامیہ پڑھا، جس میں اسرائیل کے ایران پر حملے کی مذمت کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا، ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، آزاد ریاستوں کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانا چاہیے، خطے میں فوجی کارروائیاں مزید کشیدگی کا باعث بنیں گی۔ تہران کے قریب تنصیبات پر اسرائیل کے تابڑتوڑ حملے، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایرانی سینٹری فیوجز پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ IAEA نے 2 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی جہاں سینٹری فیوجز بنائے جا رہے تھے۔ گزشتہ رات ایران پر حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فورسز نے تہران کے قریب آئل ریفائنری اور رہائشی عمارت پر بھی میزائل برسائے۔ ایران کا اصفہان ہمدان میں ہرمے سمیت 14 ڈرونز اور 1 F-35 طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب پر ہائپر سونک میزائل فائر کیے گئے، میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کو منتقل کر دیے، کہا صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ ایران کے مغربی علاقے سے موساد کے 5 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے۔ جنگ میں کسی کی شمولیت کے سنگین نتائج ہوں گے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی عرب نیوز سے گفتگو، کہا عرب ملکوں سمیت تمام اسلامی ملکوں کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی مذمت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران اپنا دفاع کر رہا ہے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اسرائیل کو جارحیت سے روکیں۔ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، امریکہ کی قومی سلامتی کونسل میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ہنگامی اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک ممکنہ ہدف فوردو میں یورینیم کی افزودگی کا مقام بھی ہو سکتا ہے، جسے تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ اجلاس سے پہلے ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون بھی کیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی ہم منصب کو فون، کہا موجودہ حالات میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، صورتحال پر قابو پانے کے لیے فریقین سے رابطے کر رہے ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع فوری حل کرانے پر زور۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے کہا
اسرائیل کے ایران پر بڑھتے حملے ہر کسی کے لیے خطرہ ہیں۔ فرانسیسی صدر ماکرون نے ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کر دی، کہا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق موقف میں 24 گھنٹے میں تبدیلی کی۔ ایران سے متعلق سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے۔ سولر کے اوپر جو 18% پرپوزڈ جی ایس ٹی تھی لگانے کی، کہ اس سال کے لیے ہم 18 نہیں، اس کو 10% جو ہے سیل ٹیکس کو کر لیتے ہیں۔ کیٹیگوریکلی میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ڈیجیٹل جو ٹیکس ہے سروسز کے اوپر سیل ٹیکس، وہ صوبوں کا ڈومین ہی رہے گا۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگے گا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجویز پر ٹیکس کی شرح 18 کے بجائے 10% کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے